الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، انسان اپنی پیدائش کو سوچے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اور انسان اپنی ابتدا کو سوچے اور انتہا کو سوچے۔ اس کائنات کے اندر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، سب سے بڑا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی سب کو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یشرک ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر علماء نے شرک کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے شرک اصغر اور ایک ہے شرک اکبر۔ شرک اکبر تو یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ اور شرک اصغر یہ ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت تو ظاہراً اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ بات آئے کہ یار فلاں دیکھ رہا، ذرا اچھی طریقے سے کروں، اچھی طریقے سے کروں۔ کہ فرمائے شرک اصغر ہے۔ اب یہ عبادت اللہ کے لیے نہ ہوئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگی۔ ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، خوب صدقہ کر رہا ہے، اور دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، گویا کہ اس نے شرک اصغر میں یہ شامل ہو گیا۔ روزہ رکھ رہا ہے، لوگ یہ کہیں کہ بھائی بڑا روزہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو یہ خطرے میں ہے۔ ہاں دل میں نہ آئے، بھلے لوگ کہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو دل کو صاف کرنا اتنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ شرک اصغر میں آدمی پھنس جائے۔ بلکہ کتابوں میں دعائیں بھی آتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اخلاص کی دولت عطا فرمائیں گے۔ یہ مخلص لوگوں میں ہوگا، اللہ اس کی ساری عبادت کو قبول کریں گے۔ اس لیے ابھی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں قربانی بہت بڑا عمل ہے، لیکن کہیں اس قربانی کے اندر نام و نمود نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کو تو کچھ چیز چاہیے ہی نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ میرے آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، اللہ کے یہاں تو تقوی پہنچتا ہے۔ نیت کی تجدید کرتے رہیں کہ اور تلاش کریں کہ یہ جو میرا عمل ہے، وجہ عمل کیا ہے، میں کس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں، کس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں، وجہ عمل تلاش کر۔ اگر عمل خراب بھی ہو جائے اور نیت اس کی ٹھیک ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور بظاہر عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن نیت خراب ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ نے پورے اپنے عمل کو، جیسے آدمی کے غبارے میں ایک سوراخ ہو جائے ساری ہوا نکل جاتی ہے، تو عمل کی جان نکل گئی۔ عمل میں سے اخلاص کو ہٹا دیا جائے تو عمل ہی ایسی ہے جیسے انسان کا جسم میں روح نہیں ہے، اور روح کے بغیر تو انسان نہیں، وہ تو مردہ ہے، وہ تو مردہ ہے۔ اچھا، انسان کی فطری عادت کیا ہے؟ انسان بہت جلد باز ہے،
اور انسان ناشکرہ بھی ہے. ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرہ بھی ہے. ایک جگہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا. اور ایک جگہ فرمایا وکان الانسان عجولا، جلد باز ہے. اتنی جلد بازی ہے کہ ہر جگہ چاہتا ہے بس نتیجہ رزلٹ مجھے 2 کے بجائے 1 دن میں مل جائے. اچھا انسان میں پھر مسلمان اور زیادہ جلد باز ہے. کافر جو ہے نا وہ 50 سال کی پلاننگ بناتے ہیں. یہ کہتا ہے بس 1 سال میں میرا کام ہو جائے. بہت زیادہ جلد باز ہے. اور اگر انسان کی جلد بازی کو دیکھنا ہو تو آپ بچوں کو دیکھ لیں. بچے جس طرح جلد باز ہوتے ہیں نا، بس یہ ہو اور یہ ہو جائے. اور انسان اور پھر مسلمان اور زیادہ. اللہ نے انسان کی فطرت بتائی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز ہے یہ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے معنی کہ ان الانسان ہلوع، انسان جو ہے نا وہ بہت نازک ہے. ہلوع عربی کے اندر کہتے ہیں کہ زیادہ خوشی مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا غم آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. ایسا انسان میں اور آپ ہیں. خوشی آ گئی تو پھولے کے نہ سمائے، غم آ جائے تو صبر نہ ہو. اللہ خود فرماتے ایسی فطرت ہے یہ انسان کی، نازک طبیعت جسے کہتے ہیں، نازک طبیعت. اللہ خود فرماتے کہ ہم نے ایسے. اور ایک جگہ اللہ فرمایا کہ انسان جو ہے نا ظلوم جہولا، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. ظالم یہ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اور جاہل اس لیے کہ اللہ نے جو بتایا وہ کر نہیں رہا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری دی اللہ نے. اس کی ابتدا ایک ناپاک پانی سے، انتہا قبر کی مٹی. کہا کہ کبر کا علاج کیا ہے؟ کبر کے علاج 2 چیزیں ہیں. آدمی اپنی ابتدا اور انتہا کو سوچے، میری ابتدا کیا تھی اور میری انتہا کیا ہوگی، یہ سوچے. یہ علمی ہے. اور عملی علاج کیا ہے؟ بتکلف ایسے کام کرے جس کام کو دل نہیں چاہتا. جیسے انسان کی طبیعت جس سے نہ لگتی ہے اس کی تعریف کرے. کبھی دل چاہے گا کہ جو اس کے مد مقابل ہے اسی کی عزت کر رہا ہے؟ جس سے اس کی طبیعت نہیں لگتی، جس سے اس کی لڑائی ہے اسی کی تعریف کرے. بتکلف ایسے کام کرے جس کا دین اچھا ہے. بہت نفیس ہے، اپنے کپڑے پر مٹی بھی لگنے نہ دے. اور کبھی بتکلف ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں بیٹھنے کو دل نہ چاہے. اس کو کہتے ہیں بتکلف ایسے کام کرنا جس کا نفس دل نہ چاہے، نفس کے خلاف کام کرے. ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کئی دفعہ، ہم پیچھے کھڑے ہیں پورے، اور جمعے کی نماز مجمع پڑا حضرت کے پیچھے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں اور پیچھے ہم سب. اور واقعی اللہ والے پیر، واقعی حقیقی، اور علماء بھی پیچھے، بڑے بڑے علماء، مشائخ، مریدین، ہم پیچھے چل رہے ہیں. اور دروازے کے باہر صحن میں جہاں چپل کے ساتھ چلتے ہیں، ایک مانگنے والا بھکاری بیٹھا ہے، حضرت اس کے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے کہا یا اللہ کہاں بیٹھ گئے؟ اور پیچھے ہم سب کھڑے ہیں. بتکلف ایسے کام کرنا جس کام کو جینا چاہے، یہ نفس کا علاج ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ آدھی رات کو ایسے کام کرتے تھے، ریونڈ کے بیت الخلاؤں کو صاف کرتے تھے تاکہ پتہ چلے انسان تیری حقیقت کیا ہے. کیونکہ اس کائنات کے اندر سب سے خطرناک بیماری جو ہے نا وہ کبر ہے. اور کبر کا تعلق ایک جگہ سے نہیں. کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب مل گیا، کوئی ڈگری مل گئی، اس کی بات کا انداز الگ ہو جائے. ایک سپاہی سے بات کریں گے تو اس کے بات کرنے کا انداز اور ہوگا. سپاہی سے اوپر چلے جائیں تو اس کی بات کرنے کا اور ہوگا. اس سے اوپر کوئی افسر ہو، اس سے بات کریں تو اور اس کا انداز اور ہوگا.
اور کوئی آئی جی سین صاحب کوئی ہو پولیس والا تو ناراض نہ ہو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کوئی آئی جی صاحب سے جائے بات کرے تو آئی جی صاحب کا انداز بات کرنے کا اور سپاہی کا برابر ہوگا؟ نہیں۔ تو عہدے کا اثر ہوتا ہے۔ ایک کمپنی میں چلے جائیں، چپڑاسی سے بات کریں تو اس کا بات کرنے کا انداز اور ہوگا، چوکیدار سے بات کریں تو بات کرنے کا انداز اور ہوگا، چوکیدار آپ سے بات کرے، آپ جتنے اوپر جائیں گے اتنے اوپر میں اس کے بات کرنے کا انداز۔ تو عہدے کا بھی کبر ہوتا ہے، عہدے کا بھی کبر اتنا خطرناک کہ میں اس منصب میں ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے دین ہو یا دنیا ہو، تعلیم کا بھی کبر ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، مجھے ہے سمجھانے، میرا آج کا بچہ مجھے سمجھا رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے اس معاشرے میں ہیں، تو پتہ چلا اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، اللہ پھر کسی کو مال دے دے تو بس مت پوچھیں، تو پھر یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، پھر تو وہ ہر بات پہ کہے گا کوئی بات نہیں، پیسہ دوں کام ہو جائے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہے، ایک کو میں نے روک بھی لیا، میں نے کہا حضرت ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا، ہر کام پیسے سے، میں نے کہا تعلق تھا اس سے، میں نے کہا ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا جو ہر بات پہ آپ پیسے پیسے کر رہے ہیں۔ عمل بھی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ آپ کروڑوں روپے خرچہ کر دیں آپ کا کام نہیں بنے گا، ورنہ اگر پیسے میں بیماری کا علاج ہوتا تو کوئی امیر آدمی بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر آدمی کی موت نہ آتی، کوئی امیر آدمی اس دنیا سے نہ جاتا، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ مال کا بھی بہت بڑا کبر ہوتا ہے، اور نگاہ مال پہ جاتی ہے ہر بات پر۔ اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیے، خوبصورتی دے دی، تو بس مت پوچھیں۔ جب اللہ حسن دیتا ہے تو کسی نے کہا نا نزاکت آ ہی جاتی ہے، اب اس کی بات کرنے کا انداز ہی، گھنٹوں وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر نخرے الگ ہوں گے، چلنے کا انداز، بات اس کے بتائے گا نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ نے حسن دیا، حالانکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی، جب اللہ لے لے۔ بڑے بڑے حسین لوگ اس دنیا سے چلے گئے، تو حسن، حالانکہ جنت کے حسن کے مقابلے میں دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جتنی اللہ نے حسن دیا، اس حسن کے 100 حصے کیے جائیں، اس 100 میں سے ایک حصے کا حسن کو اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا حسن تھا۔ تو حسن اللہ کسی کو دے دیں تو اس کا بھی الگ کبر ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ضروری ہے۔ اور کہ کوئی اگر بڑے خاندان کا ہے، بڑے نسب کا ہے، تو کہتا تجھے پتہ نہیں میں کس خاندان سے ہوں، خاندان کی وجہ سے کئی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تجھے معلوم نہیں میرا کتنا بڑا خاندان ہے، اگر مجھے ہاتھ لگائے تو پھر سوچ لینا۔ تو خاندان میں فنا ہوں، میں فنا ہوں، میں فنا ہوں، تو خاندان کا بھی الگ ہوتا ہے۔ چھوٹے خاندان ہو تو کہتے ہیں چھوڑو، یہ تو چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، خاندان کا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارے کبر ہیں جس کو مولانا ذکی رحمۃ اللہ علیہ نے ام الامراض لکھا، اور ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ پھر اس کی کئی کیٹیگریاں ہیں، کئی تقسیمیں ہیں۔ ایک میں نے یہی کہا نا پہلے کہ یہ اللہ کی غیر کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک اصغر ہے، بہت مشکل ہے کہ آدمی موت تک ڈرتا رہے، اخلاص کے لیے دعا کرتا رہے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ اس کے ذریعے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں، اور موت تک کون کتنا مخلص ہے، اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ملفوظات میں ہیں ان کے کہ اصل سند تو موت پہ ملے گی، انسان کو اصل سند، ڈگری، اصل سرٹیفکیٹ موت پہ ملے گا۔ خاتمہ جس کا ایمان پر ہو گیا، خاتمہ جس کا اچھا ہو گیا، اس کی ساری زندگی کی قبول ہوگی۔ اللہ نے دکھایا بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعے کی موت ملی، مدینہ منورہ کی موت ملی، جمعے کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔
اللہ نے سنت دے دی موت کے وقت. کیسی زبردست کہ جمعے کی موت مدینہ منورہ حضور کے روضے کے سامنے جمعے کی نماز کے بعد، اور جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع کے اندر دفن ہو. یہ ہے بڑی بات، یہ بڑی بات. اصل سند موت پہ ملی. اس لیے ہمیں خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی چاہیے. خاتمہ بالخیر. تو پہلے کبر کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، دل ہی کے اندر وہ بات گھومتی رہتی ہے، میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، اور مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اور ایک کبر کا تعلق جو ہے نا انسان کے چلنے سے، وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ حضرت کچھ ہے. وہ ہمارے ساتھی اکثر وہ کہتے ہیں یہ نہ کہوں کہ میں ہوں، ورنہ شیطان کہتا ہے پھر ایسے ہو جاؤ گے جیسے میں ہوں. شیطان نے بھی میں کہا تھا، ختم ہو گیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے کیا ہے. اللہ چاہے تو دے دے، اللہ چاہے تو لے لے. تو زبان سے ایسے الفاظ کہنا جو کبر کی طرف، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. تم جیسے تو وہ ہمارے آج کی زبان میں، بازاری زبان میں کہتے ہیں ناراض نہیں ہونا آپ لوگ، کہ تم جیسے تو میرے جیب میں ہوتے. تو بھائی تمہارا جیب کتنا بڑا ہے دکھا دو. غصے میں کہ تجھے پتہ نہیں. ایک اچھا تعلقات کا بھی کبر ہوتا ہے. کسی کے تعلقات بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ، کہ تجھے پتہ نہیں میرے کتنے تعلقات ہیں، ایک فون پہ تجھے غائب کر دوں. اللہ کو یہ سارے بول بہت ناپسند ہے. سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اب یہ بات اتنی آسانی سے آپ سمجھیں گے، بہت چھوٹی بات ہے نا، یہ بات دل سے نکلتی نہیں اتنی آسانی سے. اہل اللہ کی صحبت میں، ذکر میں، اذکار میں بیٹھ بیٹھ کے یہ بات ختم کرنی پڑتی ہے کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ سب کچھ آپ ہے، اور جو نعمت آپ کی میرے پاس ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے. جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، میں کچھ بھی نہیں. من انا وما انا، میں کون اور میری حیثیت. تنہائی میں بیٹھ کر دعا کی ضرورت ہے. تو ایک زبان سے الفاظ، ایک دل کے اندر ایک چلنے کا انداز بتائے گا، وہ اسٹائل. آپ کیا خیال ہے جب آدمی 50 چلا رہا ہو موٹر سائیکل، تو 50 میں موٹر سائیکل والا کبھی کبر نہیں کرتا ہے، بولتا میں 50 چلا رہا ہوں. مشہور ہے ہمارے یہاں، ناراض نہیں ہونا، کہتے انڈے والی گاڑی. حالانکہ ایسا نہیں، کسی نے بیچ دیا 2-4 لوگوں نے تو انڈے والی گاڑی. اور بعض ساتھی تو اتنے مذاق کرتے، کہتے 50 تو ایسی موٹر سائیکل ہے پیٹرول اتنا استعمال کم کرتی ہے. ہمارے ایک دو ساتھی کہ اگر پیٹرول پمپ کے پاس سے چکر لگا دو پھر بھی اسٹارٹ ہو جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا ایسا نہیں ہے. تو 50 کے پر بیٹھ کر کوئی کبر نہیں کرتا، لیکن 50 سے اوپر 70 گاڑی آ جائے تو اس کے بیٹھنے کا انداز اور ہوگا. اچھا 70 سے اوپر چلے جائیں، 110 جو آج کل گاڑی آئی ہوئی اس میں بیٹھے گا تو اس کے بیٹھنے کا انداز، چلانے کا انداز اور ہوگا. اگر 1 to 5 میں بیٹھ کے چلائے گا تو موٹر سائیکل میں چلنے کا انداز. اندر بولے گا تو فلاں گاڑی پہ، سواری کا بھی اثر ہوتا ہے. اور اس سے اوپر چلا گیا کار پہ، پھر بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی، جتنی بڑی گاڑی میں جائے گا. حالانکہ یہ کیا ہے، یہ سب تو مٹی ہے. وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابُ التُّرَابُ، مٹی کے اوپر جو چیزیں سب کیا ہے، مٹی ہے. ابتدا بھی مٹی، انتہا مٹی. تو کبر سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کا علاج ہے. یہ اچھے ایام دن راتیں چل رہی ہیں، اس میں ہماری قربانی ہو. اس قربانی میں آخری درخواست یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہم ان قربانی کے دنوں کے اندر جہاں ہم سب کچھ کرتے ہیں، ان غرباء، مساکین، محتاج، سادہ لوگ جو کسی کے در جا کر مانگتے نہیں ہیں، ان کو تلاش کر کر کے ان تک گوشت کا پہنچانا. ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، اس نے میرے یہاں گوشت بھیجا ہے میں نے بھی بھیجوں گا، نہیں بھیجا تو ہماری ناک کٹ جائے. اتنی بڑی ناک کیوں رکھتے ہیں جو کٹ جائے، چھوٹی کر لے. وہ اس نے بھیجا، رشتہ داری نہ اس کی تو قربانی ہوئی ہے.
جس نے گھر میں قربانی نہیں کی اس کے اس سے پہلے جو افغانستان کے اندر ملا عمر زندہ تھے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ان کے گھر میں مہمان آیا کوئی، 1.5-2 سال کی حکومت تھی شروع میں، یہ غالباً 1999-2001 کی بات ہے، شاید اسی قریب ملا عمر زندہ تھے۔ ان کے گھر عید الاضحیٰ کے دن مہمان کو آیا ملنے کے لیے، تو انہوں نے سبزی بنا کر ان کے سامنے رکھی، تو مہمان نے کہا حضرت آپ پورے افغانستان کے امیر المؤمنین ہیں اور آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آپ نے سبزی رکھی ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صاحب نصاب نہیں تھا، میرے اندر قربانی کی طاقت نہیں تھی، میں نے قربانی کی نہیں، اور لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو کیا دوں، ان کے پاس تو گوشت بہت ہوگا، لوگوں نے میرے پاس بھیجا نہیں، لہذا آج عید کا دن اور میں سبزی کھا رہا ہوں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ تو ایسے سادہ لوگوں کو تلاش کر کے جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں کو تلاش کر کے ان کو جا کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ الحمدللہ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں خفیہ طور پر، ہمارے یہاں اجتماعی قربانی نہیں ہوتی یہاں پر الیاس مسجد میں، لیکن ہم وقف قربانی کرتے ہیں۔ وقف قربانی ہے کہ ہم پیسے بھی نہیں لیتے ہیں، کوئی کسی نے کچھ گوشت بھیج دیا یا کسی نے کوئی جانور بھیج دی چھوٹا بڑا کہ مولانا اس کو کٹوا دیں یا اس کو کٹوا کر تقسیم کر دیں، پھر ہمارے اپنے طلباء اور ہمارے ساتھی ایسے گھروں کو تلاش کر کر کے مومن آباد، عابد آباد، ضیاء کالونی، فلنٹیئر موڑ، قصبہ، بنارس، یہ ہوا گوٹ، رئیس گوٹ، اور اسی طرح کراچی کے مختلف مضافات میں جا کر ان کے گھروں کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں کو جا کر گوشت پہنچاتے ہیں۔ مانگنا بھی اچھی بات نہیں کہ یار یہ حیثیت ہے کہ مسلمان میرے گھر آئے۔ بعض گھروں میں ایسے ہیں کہ وہ بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتا، کتنی حیا کی بات ہے۔ تو ایسے گھروں کو تلاش کر کے اگر آپ پہنچائیں گے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہے، اس سے آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ نام تلاش کر، سادہ لوگ خاص طور پر، سادہ لوگ کہیں نہیں جاتے، ان کے گھروں کو تلاش کریں کہ میرے پڑوس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، علاقے میں تو ایسا نہیں، نماز پڑھنے والے میں ایسا تو نہیں، یا آس پاس کو تلاش کر کے خاموشی سے جا کر دستک دی، اس کو دے کر آ گئے۔ یہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ اللہ کے یہاں بہت قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنائے، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے، اور یہ اس قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متصف فرمائے اور اس امت کو واقعی ملت ابراہیمی اللہ بنائے، اور ہم سب سے اللہ کام لے لے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد مراقبہ، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔